سر ایک اور المیہ ہے اس وقت، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹی وی کے اوپر صرف اس کا اظہار کرتے ہوئے، جو پاور سینٹرز ہیں نا، دے آر ان نون ہو از ایکچولی رننگ دی کنٹری، ہو از دی باس، ہو ٹیکس دی ڈیسیژن. وفاق سے پرائم منسٹر اسپیچ کرتے ہیں، کچھ کہہ کے جاتے ہیں، 5 منٹ بعد کچھ اور ہو جاتا ہے، اگلے دن انہیں ایک تقریر کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن کرفیو کی شکل میں کہا تھا، میں نے کرفیو نہیں چاہتا تھا. تو دیر آر تھنگز وچ آر ہیپننگ ہیئر، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چل رہی، غیر معلوم طریقے سے ہو رہی ہیں. ندیم ولی صاحب، یہ ایک حقیقت ہے کہ کیبنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ملک میں کریں. کوئی فیصلہ نہیں دکھائیں. تو ہو ٹک دیٹ کیبنٹ میں جب بھی فیصلہ ہوتا ہے ایک سمری آتی ہے، اس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور فیصلہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ ہاں آج کیبنٹ نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا اور لاک ڈاؤن کی یہ ڈیفینیشن ہے. جیسے آپ نے ایگری کیا نا کہ تراویح کے لیے 20 پوائنٹس صدر صاحب نے کیا، صدر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، انہوں نے علماء کے ساتھ بیٹھے اور 20 پوائنٹس پہ ایگری ہو گیا کہ تراویح پڑھنے کے لیے 20 پوائنٹس امپلیمنٹ ہوں گے. اسی طرح لاک ڈاؤن کا اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے تو ساتھ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کا طریقہ ہے، یہ ہم کریں گے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے. اس کے بعد کیبنٹ کا ہی فیصلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ ہے. اگر آپ نے لاک ڈاؤن کیا نہیں ہے تو ایز کیا کرنا ہے؟ کوئی شکیں اس کی ایز کریں گے نا. اگر لاک ڈاؤن کی 20 شکیں تھیں تو آپ 10 نکال دیں گے، پھر کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے. تو آپ کو یہ نہیں لگا، جو میرا بنیادی سوال ہے جس کے اوپر میرا کنسرن ہے ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ، ایگزیکٹو ہیز لاس کنٹرول اینڈ پاور سینٹر ہیز شفٹڈ سم ویئر ایلس. سر عمران خان اینڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہیز لاس کنٹرول. ان کی کوئی اس وقت ریٹ نہیں ہے، اینڈ ان کی پاور کوئی سینٹر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. اینڈ پاور سینٹر ہیز ایکچولی شفٹڈ سم ویئر ایلس. سر یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے لگتا ہے پاور سینٹر ہے ہی کوئی نہیں، یہ کنفیوژن ہے. آپ 2 دن میں دیکھ لیں، آپ نے کہا ایز کریں گے اور یہ حقیقت ہے لاک ڈاؤن پاکستان میں اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. یہ اسلام آباد کا جو علاقہ ہے، آپ باقی پاکستان چھوڑ دیں، صوبوں کو چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، اس علاقے میں بارکو میں چلے جائیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں. وہاں کرفیو لگا رہا، بارکو میں 2 ہفتے کرفیو رہا ہے، کرفیو. آج وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، بلکہ 2 ہفتے سے نہیں ہے. ترنول چلے جائیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. F6 F7 میں جدہ مارکیٹ بند ہے، سپر مارکیٹ بند ہے، وہاں کے ریسٹورانٹس بند ہیں. آپ F10 یہاں چلے جائیں، بازار میں دیکھیں کیا حال ہے. G9 G10 میں I9 میں چلے جائیں، معمول کی زندگی چل رہی ہے. یہ بڑی، آپ پنڈی چلے جائیں، آٹو پائلٹ تو نہیں ہے، کوئی تو چلا رہا ہے. کوئی کیا چلا رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہی تو بات ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم تو اسمبلی میں کہہ کے تھک گئے، لیکن جو چلا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، معلوم نہیں پڑتا کہ کون فیصلہ کر رہا ہے. کیا چیز چلا رہے ہیں، کیوں چل کچھ بھی نہیں رہا. آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن، آپ حکومت نے کہا لاک ڈاؤن ایز کر رہے ہیں. پنجاب نے آج سیل کر دی ہیں مارکیٹس، پنجاب حکومت نے آج مارکیٹ سیل کی ہیں لاہور میں. سندھ حکومت نے بند کر دی ہیں پھر سے مال اور سب کچھ، کیونکہ انفیکشن ریٹ اتنی تیزی سے بڑھا. ڈیسیژن میکر کون ہے؟ ڈیسیژن ہے بھی، میکر کون ہے؟ دیر از نو ڈیسیژن ان پاکستان. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم تو ریئیکٹو موڈ میں ہیں. نہیں، ریئیکٹ بھی کر کون رہا ہے؟ میں تو سم ٹائم کنفیوز ہوں. تفتان میں جیسے ظفر مرزا صاحب نے وہ لا کے 2,500-3 ہزار بندہ بٹھا دیا وہاں پاکستان ہاؤس میں، جس سے ابتدا ہوئی اس کرائسس کی. کسی نے آج تک ظفر مرزا صاحب کی بات پرس کی؟ وہ تو دوائیوں والا اسکینڈل ایک بندے نے لکھ کے ڈال دیا کہ انڈیا سے امپورٹ ہو گئی. تفتان کے اوپر تو کسی نے پوچھا نہیں ہے. سر تفتان میں 252 آدمی بغیر کسی ٹیسٹ کے اندر آئے، گھر چلے گئے. 252 آدمی آئے ہیں بغیر ٹیسٹ کے، بغیر ٹیسٹ کے گئے. اور اس کے بعد 6,000 آدمی آیا ہے، جس کو کچھ کو آپ نے وہاں کوارنٹین کرنے کی کوشش کی. اکٹھا رکھ کے ایسے لوگ ہیں جو 4 دفعہ کوارنٹین گزار چکے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو جانے دیا.